السلام علیکم، میرا نام نورین آصف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرولوجی وتھ نورین۔ ہفتہ وار ذائچہ برائے برج حمل یعنی ایریز 4 مئی 2025 سے لے کر 11 مئی 2025 کا دن کیسا رہے گا۔ مقدمہ ذائچہ: علم جفر کی روحانی بصیرت اور نجومی دائرے کی گردش کے مطابق برج حمل کے حاکم سیارہ مریخ کی موجودگی اس ہفتے زائل کے اثر سے آزاد ہو کر مشتری کے دائرے میں داخل ہو رہی ہے، جو ایک مثبت روحانی مادے اور ذہنی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ مریخ طاقت، ارادے اور خود اعتمادی کا سیارہ ہے، اور جب یہ مشتری کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو مالی، کاروباری، صحت اور تعلقات میں برکت آئے گی۔ مالی حالات: علم ظفر میں حروف سین، میم اور نون کی ترکیب آپ کے مالی معاملات میں حرکت کی نشاندہی کرتی ہے۔ 4 سے 7 مئی کے دوران مالی رکاوٹوں کا خاتمہ متوقع ہے۔ جن افراد کی رقم کہیں رکی ہوئی ہے یا ادھار دی ہوئی ہے، ان کے لیے واپسی کی راہیں کھلیں گی۔ مواقع: سرمایہ کاری کے لیے جمعرات کا دن نہایت موزوں ہے، خاص طور پر پراپرٹی یا زرعی شعبے میں۔ خطرہ: جلد بازی سے نقصان ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر کسی شراکت داری پر مکمل اعتماد کیا جائے۔ روحانی تجویز: سفید چاول یا آٹے کا صدقہ مستحقین میں دے دیں۔ کیریئر: علم جفر کی تحلیل کے مطابق حروف الف، کاف اور جیم والے افراد یا ادارے آپ کے کیریئر میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جو افراد نوکری کی متلاشی ہیں، انہیں پیر یا منگل کے روز اہم خبر مل سکتی ہے۔ موجودہ ملازمت دفتر میں آپ کے انداز اور کام کے طریقے کو سراہا جائے گا۔ کسی نئے پروجیکٹ کی قیادت دی جا سکتی ہے۔ تبدیلی کا امکان: اگر آپ نوکری بدلنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ موزوں ہے، مگر فیصلہ 6 مئی کے بعد کریں۔ عملی مشورہ: سیاہ رنگ کے کپڑے منگل کو نہ پہنیں۔ کاروبار: کاروباری حضرات کے لیے یہ ہفتہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ علم جفر کی تعمیر سے ہوتا ہے، یہ ظاہر کہ پرانی رکی ہوئی ڈیلز بحال ہو سکتی ہیں۔ مشورہ: اگر آپ درآمد برآمد یا آن لائن کاروبار سے منسلک ہیں تو جمعرات یا جمعے کو بڑی کامیابی ملنے کی امکان ہے۔ شراکت داری: کوئی شراکت داری یا کوئی رشتہ دار یا پرانا دوست آپ کی پیشکش کرے گا، مگر مکمل چھان بین کے بعد فیصلہ کریں۔ فائدہ بخش دن: منگل اور ہفتہ۔ صحت: علم جفر اور ذائچے کی روشنی میں صحت کا خانہ اس ہفتے کچھ کمزور نظر آتا ہے، خاص طور پر دل، بلڈ پریشر اور ذہنی تناؤ کے حوالے سے محتاط رہنا ضروری ہے۔ خواتین: تھکن، نیند کی کمی اور ہارمونی تبدیلیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مرد: غذائی بے احتیاطی سے معدہ یا جگر کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ احتیاط: مساجد یا عبادت گاہوں میں وقت گزارنا روحانی سکون محسوس ہوگا۔ روحانی علاج: صبح سورج نکلنے سے قبل تلاوت کریں۔ تعلقات اور محبت: علم جفر کے حساب سے رے، فے اور نون والے افراد کے ساتھ تعلقات میں گہرائی آئے گی۔ شادی شدہ افراد شریک حیات سے تعلقات میں وقتی سرد مہری ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ خلوص سے پیش آئیں تو رشتہ مزید بہتر ہوگا۔ محبت میں مبتلا افراد یہ ہفتہ اظہار جذبات کے لیے موزوں ہے۔ اگر کسی کو اپنے دل کی بات چیت بتانی ہے تو جمعے کا دن بہتر ہے۔ خاندانی معاملات: بزرگوں کی دعائیں بہت اثر دکھائیں گی، ان سے مشورہ ضرور لیں۔ روحانی اور نفسیاتی رہنمائی: اس ہفتے کے روحانی پیغام میں صبر، دعا اور خاموشی کی طاقت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ علم جفر کے مطابق برج حمل والوں کو نیت صاف رکھنی ہوگی، کیونکہ نیت کی طاقت اس ہفتے تیزی سے کائناتی قوتوں کو متحرک کر سکتی ہیں۔ آپ کا لکی نمبر 3، لکی رنگ سرخ۔ وظیفہ برائے کامیابی اور تسخیر: یا اللہ ہو یا واسع یا مغنی۔ روزانہ فجر کے بعد 313 بار اس اسماء مبارکہ کا ورد کریں۔ اس وظیفے کے ساتھ ہر جمعرات کو سفید مٹھائی کا صدقہ دینا بھی مالی بندشیں کھولنے میں مدد دے گا۔
ہفتہ وار ذائچہ برائے برج ثور یعنی ٹورس 4 مئی 2025 سے لے کر 11 مئی 2025 تک آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ علمی جفر اور فل کی بصیرت کی روشنی میں منفرد پیشہ ورانہ اور مکمل تجزیہ۔ علمی جفر کی روحانی جھلک۔ برج ثور کا حاکم سیارہ ظاہرہ ہے جو اس ہفتے قمر اور عطارد کے اثر میں آ کر برج سرطان کے ساتھ ایک زاویائی اتصال پیدا کر رہا ہے۔ علمی جفر کے حساب سے یہ فلکیاتی ملاپ روحانی توانائی، معاشی توازن اور ذہنی بصیرت میں اضافے کی علامت ہے۔ اس ہفتے خاص طور پر عرف بے رے اور توئے والے عنصر آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوں گے۔ مالی امور۔ علمی جفر کی روح سے ہفتے کا آغاز معمولی مالی دباؤ سے ہوگا، تاہم منگل کے بعد ظاہرہ کی مثبت حرکت مالی امور کو استحکام بخشے گی۔ آمدنی میں بہتری۔ کسی پرانی سرمایہ کاری سے نفع حاصل ہونے کا امکان ہے۔ اخراجات۔ گھر یا ذاتی معاملات میں غیر متوقع اخراجات ہو سکتے ہیں۔ مشورہ۔ اس ہفتے کسی بھی بڑے مالی فیصلے سے قبل 3 مرتبہ استغفار پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پی لیں۔ صدقہ۔ کسی نابینا شخص کو سفید کپڑے یا شکر دینا مالی برکات کا باعث بنے گا۔ کیریئر۔ اس ہفتے کی 17ویں ترتیب بتاتی ہے کہ آپ کی محنت کا صلہ ملنے کا وقت آیا ہے۔ جو لوگ سرکاری یا تعلیمی شعبے سے وابستہ ہیں ان کے لیے ترقی یا کوئی خوشخبری ممکن ہے۔ نئی ملازمت کے خواہش مند افراد کو جمعرات یا جمعے کے روز مثبت اشارے ممکن ہیں۔ علمی جفر کی نشانی حروف کاف، زے یا شین سے منسلک ادارے یا افراد آپ کی ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تجویز۔ منگل کے روز سورج نکلنے سے قبل 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے کام کی جگہ کے دروازے پر دم کریں۔ کاروبار۔ کاروباری حضرات کے لیے ہفتہ درمیانی درجے کا ہے، مگر 9 مئی کے بعد حالات تیزی سے بہتر ہوں گے۔ نئے معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے مکمل جائزہ لیں۔ اگر آپ شراکت داری میں کام کرتے ہیں تو کچھ غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں، مگر تعامل سے کام میں حل نکل آئے گا۔ عطارد کی پوزیشن۔ آئی ٹی اور آن لائن بزنس یا مارکیٹنگ سے وابستہ افراد کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا۔ روحانی مشورہ۔ کاروباری مقام پر سورہ قریش روزانہ پڑھ کر دم کریں۔ صحت۔ علمی جفر کے مطابق اس ہفتے برج ثور کے افراد کو جسمانی کمزوری، خون کی کمی یا نیند کی کمی جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خواتین کو خاص طور پر ہارمونی مسائل یا ہڈیوں کے درد سے متعلق احتیاط کرنی ہوگی۔ مرد حضرات کو ذہنی تھکن اور معدے کے تیزابیت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ علم و احتیاط۔ روزانہ سورج نکلنے کے وقت 7 بار سورہ نشرہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پی لیں۔ محبت اور رشتہ داریاں۔ اس ہفتے ظاہرہ اور قمر کی قربت محبت میں شدت مگر جذباتی اتار چڑھاؤ بھی لا سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کے درمیان معمولی بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اگر صبر سے کام لیا جائے تو اس ہفتے کے آخر میں تعلق مزید بہتر ہوں گے۔ محبت کرنے والوں کے لیے بدھ کا دن اظہار محبت کے لیے موزوں ہے۔ خاندان۔ کسی بزرگ کی بیماری یا صحت کا مسئلہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، ان کا خاص خیال رکھیں۔ علمی جفر کی پیشن گوئی۔ تعلقات میں توئیں یا زے سے منسلک افراد اہم کردار ادا کریں گے۔ آپ کا لکی نمبر 2، لکی رنگ ہلکا نیلا۔ علمی جفر کا خصوصی وظیفہ یا رزاق ہو یا فتح ہو یا کریم۔ روزانہ فجر کے بعد اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی کے بعد 313 مرتبہ یہ اسمہ مبارکہ پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے کاروبار یا دفتر کی جانب رخ کر کے دعا کریں۔ یہ عمل صرف رزق میں نہ صرف اضافہ کرے گا بلکہ ذہنی سکون بھی عطا کرے گا۔ روحانی مشورہ برائے ہفتہ۔
ہر بدھ کو کسی یتیم یا غریب طالب علم کو کتاب یا قلم تحفے میں دے۔ صبح کے وقت چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے وقت یا نوروں کا ذکر کریں، روحانی جاذبیت بڑھے گی۔ ہفتہ وار ذائچہ برائے برج جوزہ یعنی جیمنی، 4 مئی 2025 سے لے کر 11 مئی 2025 تک کا سفر کیسا رہے گا؟ علم ظفر کی روحانی جھلک۔ برج جوزہ کا تعلق سیارہ عطارد مرکری سے ہے، جو عقل، گفتگو، تحریر، علم، تجارت اور ذہانت کا نمائندہ ہے۔ 4 مئی 2025 سے لے کر 11 مئی 2025 کے دوران عطارد برج اسد کے ساتھ فلکیاتی تعلق بناتا ہے، جو آپ کی ذہنی توانائی کو بیدار، تخلیقی صلاحیت کو نکھار اور کاروباری حس کو تیز کرے گا۔ علم ظفر کے مطابق حرف جیم، رے اور کاف آپ کی زندگی کے اہم فیصلوں میں شامل ہوگا۔ مالی حالات۔ مالی اعتبار سے یہ ہفتہ ایک اچھا ہے مگر مثبت رجحان رکھتا ہے۔ آمدنی درمیانی ہفتے میں 6 تا 9 مئی آپ کو کوئی اضافی ذریعہ آمدن یا چھوٹی سرمایہ کاری سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اخراجات گھریلو مرمت، تعلیم یا سفر پر اچانک خرچ پڑ سکتے ہیں۔ علم ظفر اشارہ: اگر آپ دال یا رے سے شروع ہونے والی کمپنی یا فرد سے لین دین کریں تو نفع متوقع ہے۔ صدقہ: کسی طالب علم کو کتاب یا قلم دینا انعامی رزق کھولے گا۔ کیریئر۔ علم نجوم اور ظفر کے مطابق عطارد کا زاویہ اس ہفتے آپ کی پروفیشنل ساکھ میں اضافہ کرے گا۔ سرکاری اور نجی ملازمین کوئی نئی ذمہ داری، آفس میں تبدیلی یا کسی سینئر کی توجہ حاصل ہو سکتی ہے۔ طلباء اور عملی شعبے سے منسلک افراد کے لیے وقت علمی ترقی اور نئے مواقع کا ہے۔ تجویز: اپنے دفتری یا تعلیمی میز پر روزانہ 11 بار یا علیمو پڑھ کر دم کریں۔ کاروبار۔ کاروباری افراد کے لیے ہفتے کا آغاز تھوڑا دباؤ والا ہو سکتا ہے، خاص طور پر 4 سے 6 مئی کے درمیان، لیکن 7 مئی کے بعد آپ کی ذہانت اور فیصلے سازی کی طاقت بہتری لائے گی۔ نئے معاہدے، آن لائن بزنس، مارکیٹنگ اور تعلیمی اشیاء کے شعبے میں کامیابی کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ شراکت داری، قریبی دوست یا ہم مزاج فرد کے ساتھ شراکت مفید رہے گی۔ علم ظفر علامت: اگر کاروباری لیٹر ہیڈ پر نیلے رنگ کی سطر لگائی جائے تو نظر بری بد سے بچا جا سکتا ہے۔ صحت۔ علم ظفر کے روحانی اشارے بتاتے ہیں کہ اس ہفتے دماغی دباؤ، آنکھوں کی خشکی یا سینے میں جلن کی شکایت ہو سکتی ہے۔ احتیاطی تدابیر: پانی زیادہ پئیں اور رات دیر تک جاگنے سے بچیں۔ روحانی علاج: ہر رات سونے سے قبل 3 بار سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دم کریں۔ رشتہ داریاں اور محبت۔ ذائچے کے مطابق یہ ہفتہ جذباتی حوالوں سے نرمی اور عقل مندی کا متقاضی ہے۔ شادی شدہ افراد چھوٹی باتیں تنازعات کا سبب بن سکتے ہیں، لہٰذا برداشت اور نرمی کو اپنائیں۔ محبت کرنے والے افراد بدھ یا جمعرات کو پرانی محبت بحال ہونے کا امکان ہے۔ علم ظفر پیشن گوئی: نون یا کاف والے افراد سے وابستہ تعلقات اس ہفتے نئی کروٹ لے سکتے ہیں۔ تجویز: ہفتے میں ایک دن سفید پھول اپنے کمرے میں رکھیں، دلوں میں محبت بڑھے گی۔ آپ کا لکی نمبر 5، لکی رنگ نیلا۔ علم ظفر کا خاص وظیفہ برائے ترقی اور ذہانت اور رزق یا بدیوں یا حکیموں یا غنیوں۔ روزانہ فجر یا مغرب کے بعد 313 بار ان اسماء مبارکہ کا ورد کریں۔ عمل کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر 3 بار دعا مانگیں۔ یہ عمل عقل میں تیزی، مالی تنگی کے خاتمے اور اندرونی سکون کا سبب بنے گا۔ روحانی مشورہ برائے ہفتہ: ہر بدھ کو کسی نوجوان کو وقت دینا یا مشورہ دینا آپ کے لیے خیر و برکت لائے گا۔ موبائل یا انٹرنیٹ پر وقت ضائع کرنے سے پرہیز کریں۔ یہ ہفتہ ذہنی ترقی کے لیے سنہری مواقع ہے۔
ہفتہ وار ذائچہ برائے برج سرطان یعنی کینسر، 4 مئی 2025 سے لے کر 11 مئی 2025 تک کا سفر کیسا رہے گا؟ علم جعفر کی روحانی جھلک۔ برج سرطان کا تعلق سیارہ قمر سے ہے، جو جذبات، یادداشت، مزاج، خاندان، ماں اور باطن کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس ہفتے قمر برج سنبلہ سے عبور کر کے برج میزان میں داخل ہوگا، جس سے روحانی حساسیت، خاندانی رابطے، مالی توازن اور نفسیاتی حالات میں تاخیر متوقع ہے۔ علم جعفر کے اشارے بتاتے ہیں کہ حرف میم، سین اور ہے والے افراد یا معاملات آپ کے ہفتے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ مالی حالات۔ مالی اعتبار سے یہ ہفتہ درمیانی رجحان کا حامل ہے، مگر روحانی فکری بصیرت آپ کو اخراجات کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد دے گی۔ آمدنی۔ اگر آپ فری لانسر یا گھریلو کاروبار سے وابستہ ہیں تو منگل اور جمعرات کو اضافی آمدنی ممکن ہے۔ اخراجات۔ گھر کی ضروریات، تعلیم یا والدہ کی صحت پر اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ علم جعفر اشارہ سین یا کاف سے شروع ہونے والی کمپنیوں یا افراد کے ساتھ لین دین میں محتاط رہیں۔ صدقہ۔ کسی سفید یا چاندی رنگ کی چیز کا صدقہ مالی تحفظ فراہم کرے گا۔ کیریئر۔ اس ہفتے آپ کی کارکردگی میں اضافہ متوقع ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو سرکاری ملازمت یا مینجمنٹ میں ہیں۔ ترقی یا تعریف۔ کوئی نیا کام یا ذمہ داری آپ کو دی جا سکتی ہے، جس سے مستقبل میں ترقی کا راستہ کھلے گا۔ نوکری کے متلاشی افراد ہفتے کے آخر 10 سے 11 مئی میں کوئی پر امید مواقع مل سکتے ہیں۔ روحانی تجویز۔ روزانہ دفتری کام کی ابتدا سے یا علیمو یا رشیدو 11 بار پڑھ کر دم کریں۔ کاروبار۔ علم جعفر کی روشنی میں یہ ہفتہ کاروباری افراد کے لیے محتاط پیش رفت کا متقاضی ہے۔ موجودہ کاروبار۔ اگر آپ کپڑے، کھانے یا فیملی پروڈکٹس سے وابستہ کاروبار کرتے ہیں تو جمعرات کو اچھی سیل ممکن ہے۔ نئی سرمایہ کاری، فوری فیصلہ کرنے سے پرہیز کریں۔ 9 مئی کے بعد حالات واضح ہوں گے۔ شراکت داری فے یا زے والے افراد کے ساتھ کاروباری شراکت بہتر رہے گی۔ روحانی تجویز۔ دکان یا دفتری کے داخلے پر سورہ قریش کا فریم لگائیں۔ سورہ قریش کا فریم لگائیں۔ صحت۔ علم جعفر اور فلکیاتی جائزے کے مطابق اس ہفتے قمر کی حرکت آپ کی ذہنی کیفیت پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ مسائل۔ نیند کی کمی، جذباتی تناؤ، معدے کی خرابی یا خواتین کو ہارمونی تبدیلیاں پریشان کر سکتی ہیں۔ احتیاط۔ زیادہ ٹھنڈا پانی، دیر سے سونا اور فاسٹ فوڈ سے گریز کریں۔ روحانی علاج۔ ہر رات سونے سے قبل سورہ 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پی لیں۔ رشتہ داریاں اور محبت۔ برج سرطان جذباتی طور پر نہایت حساس ہوتا ہے اور قمر کی ذائچی پوزیشن اس ہفتے آپ کو مزید جذباتی بنا سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد شریک حیات کی باتوں کو تحمل سے سنیں تو رشتہ مزید بہتر ہوگا۔ محبت کرنے والے بدھ یا جمعے کے دن کوئی خاص بات یا ملاقات ممکن ہے، مگر صبر شرط ہے۔ خاندان۔ والدہ یا کسی خاتون رشتہ دار کی طبیعت کی طرف توجہ دینا ضروری ہوگا۔ علم جعفر پیشن گوئی۔ ہے یا نون سے منسلک افراد اس ہفتے آپ کے دل کے حالات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آپ کا لکی نمبر 2، لکی رنگ سفید۔ علم جعفر کا مخصوص وظیفہ برائے سکون قلب، محبت اور رزق، یا لطیفو یا ودودو یا رؤوفو۔ روزانہ فجر کے بعد 313 مرتبہ ان 3 اسماء مبارکہ کا ورد کریں، پھر 7 بار درود ابراہیمی پڑھ کر دل کی بات
اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔ یہ عمل دلوں میں محبت، رزق میں نرمی اور معاملات میں آسانی لائے گا۔ روحانی مشورہ برائے ہفتہ: ماں یا کسی بوڑھی خاتون کی خدمت یا دعا لینا روحانی طور پر آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ دن میں کم از کم 3 بار یا سلاموں کا ذکر دل میں ضرور کریں۔ یہ اندرونی سکون اور تحفظ کا سبب ہوگا۔ ہفتہ وار ذائچہ برائے برج اسد یعنی لیو: 4 مئی 2025 سے لے کر 11 مئی 2025 تک کا سفر کیسا رہے گا؟ علمی ظفر کی روحانی جھلک: برج اسد کا تعلق سیارہ شمس سے ہے، جو قوت حاکمیت، خود اعتمادی، انا قیادت اور عزت نفس کی علامت ہے۔ اس ہفتے شمس کی حرکت برج ثور میں ہے، جو مالی اور امنی معاملات پر توجہ کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ علمی ظفر کے مطابق اس ہفتے رے، فے اور عین والے حروف کی توانائی آپ کی زندگی میں اہم تبدیلیاں لاتی ہیں۔ مالی حالات: آپ کے مالی ستارے مزید بہتر ہوں گے، مگر اس ہفتے فضول خرچی اور جذباتی فیصلے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ آمدنی: 6 سے 9 مئی کے درمیان غیر متوقع آمدنی، پرانا قرض واپس ملنا یا بونس جیسا امکان بن سکتا ہے۔ اخراجات: گاڑی کی مرمت پر اچانک خرچ ہو سکتا ہے۔ علمی ظفر مشورہ: اگر آپ کوئی اہم مالی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو بدھ یا جمعرات بہترین دن ہوگا۔ صدقہ: کسی جانور کو خوراک کھلانا مالی نقصان سے بچا سکتا ہے۔ کیریئر: یہ ہفتہ آپ کے لیے قیادت، اعتماد اور اہلیت کو منوانے کا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد: آپ کے خیالات اور تجاویز کو ادارے میں سراہا جائے گا۔ ترقی: 8 یا 9 مئی کو کوئی اہم فیصلہ ترقی یا انٹرویو کا مواقع لاتا ہے۔ طلباء اور تعلیمی افراد: آپ کی تخلیقی سوچ یا قیادتی صلاحیتیں نمایاں ہوں گی، خاص طور پر سیمینارز یا پروجیکٹس میں۔ تجویز: روزانہ کام شروع کرنے سے پہلے یا باسطوں یا فتحوں 11 بار پڑھیں، برکت ہوگی۔ کاروبار: علمی ظفر کے مطابق شمس کا زاویہ آپ کو کاروبار میں نیا وزن اور فیصلے سازی کی طاقت دے رہا ہے۔ موجودہ کاروبار: خاص کر سونے، لیدر، کپڑوں یا فیشن سے متعلقہ شعبوں میں نفع کا امکان ہے۔ نئے معاہدات: ہفتے کے آخر میں آپ کو کسی طاقتور شخصیت سے معاہدے یا سرپرستی حاصل ہو سکتی ہے۔ شراکت داری: عین آف رشین سے تعلق رکھنے والے فرد فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تجویز: دفتری یا دکان میں صبح سورہ یاسین پڑھنا روحانی تحفظ دے گا۔ صحت: شمس کے اثرات جسمانی توانائی بڑھا سکتے ہیں، مگر تھکن اور نیند کی کمی آپ کو چڑچڑا کر سکتی ہیں۔ مسائل: دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر یا آنکھوں میں جلن کی شکایت ممکن ہے۔ احتیاط: نمک کا استعمال محدود کریں، دھوپ سے بچائیں اور مکمل نیند لیں۔ روحانی علاج: روزانہ سورہ شمس کی تلاوت کریں، 7 میں یا شافی 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پی لیں۔ رشتہ داریاں اور محبت: یہ ہفتہ تعلقات میں گرم جوشی، انا اور غیر متوقع جذباتی تبدیلیوں کا حامل ہے۔ شادی شدہ افراد شریک حیات کی باتیں سننے اور ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ تلخی ہو سکتی ہے۔ محبت کرنے والے افراد کسی پرانی بات پر غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ 6 مئی کو کھل کر بات کریں۔ خاندانی تعلقات: والد یا بڑے بھائی کے ساتھ رابطہ یا مالی مشورہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ علمی ظفر فے یا زے سے تعلق رکھنے والے افراد آپ کے دل یا فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آپ کا لکی نمبر 1، لکی رنگ سنہری نارنجی،
علم جفر کا خصوصی وظیفہ برائے عزت و ترقی اور محبت، یا حیو یا قیوم یا مجیدو، فجر کے بعد 313 مرتبہ اس وظیفے کا ورد کریں۔ عمل کے بعد 3 بار درود ابراہیمی اور اپنی نیت کے مطابق دعا کریں۔ یہ عمل آپ کی شخصیت میں جذبائیت، دل میں سکون اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت پیدا کرے گا۔ روحانی مشورہ برائے ہفتہ، کسی یتیم یا طالب علم کی مدد کریں۔ یہ عمل آپ کو باطن کی بلندی دے گا۔ روزانہ ایک بار تنہائی میں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 بار پڑھنا آپ کے دل سے وسوسے اور نا امیدی ختم کرے گا۔ ہفتہ وار ذائچہ برائے برج سنبلہ، 4 مئی 2025 سے لے کر 11 مئی 2025 کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ علم جفر کی روحانی جھلک۔ برج سنبلہ کا تعلق سیارہ عطارد سے ہے، جو فہم و فراست، حساب و مواصلات اور تفصیل پسندی کا نمایاں ہے۔ اس ہفتے عطارد برج حمل سے نکل کر برج ثور میں داخل ہو رہا ہے، جو آپ کی سوچ کو عملی، مالی اور تخلیقی انداز میں آگے بڑھانے پر اکسا رہا ہے۔ علم جفر کے مطابق کاف، یہ اور نون سے جڑے افراد یا واقعات اس ہفتے آپ کی تقدیر میں اہم موڑ لاتے ہیں۔ مالی حالات، یہ ہفتہ مالی استحکام، بچت اور دانشمندانہ فیصلوں کے لیے موزوں ہے۔ آمدنی، نوکری پیشہ افراد کو بونس یا پچھلا رکا ہوا معاوضہ مل سکتا ہے، خاص طور پر 6 سے 9 مئی کے درمیان۔ اخراجات، تعلیمی، میڈیکل یا سفری اخراجات کا امکان ہے، مگر یہ بامقصد ہوگا۔ علم جفر اشارہ عطارد کے زیر اثر آپ کو کسی یہ یا تے سے شروع ہونے والی اسکیم سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ صدقہ، ہری سبزی یا ہرا دال کسی مسکین کو دینا مالی توازن لائے گا۔ کیریئر، آپ کی باریکی سے کام کرنے کی عادات اس ہفتے آپ کو دوسروں پر برتری دے گی۔ ترقی، دفتری میں آپ کے پچھلی محنت سراہی جائے گی۔ جمعرات یا جمعے کے دن کوئی اچھی خبر متوقع ہے۔ ٹیم ورک، کسی نئے پروجیکٹ میں آپ کو لیڈرشپ کا کردار دیا جا سکتا ہے۔ طلباء، تعلیمی منصوبے اور آمدنی اور امتحانی تیاری میں برکت محسوس ہوگی۔ روحانی مشورہ، ہر کام سے پہلے یا حکیموں یا علیموں 11 بار پڑھیں، فیصلے بہتر ہوں گے۔ کاروبار، تجارتی زاویے سے یہ ہفتہ احتیاط اور تجزیے کے ساتھ آگے بڑھنے والا ہے۔ موجودہ کاروبار، اگر آپ ادویات، ایجوکیشن یا تحریری خدمات سے منسلک ہیں تو خاص نفع کا امکان ہے۔ نئی سرمایہ کاری، 8 سے 11 مئی کے درمیان مشورہ اور مکمل تحقیق کے بعد قدم اٹھائیں۔ شراکت داری رے یا فے والے افراد کے ساتھ شراکت میں برکت کا امکان ہے، بشرط شفاف معاہدہ ہو۔ روحانی تدبیر، کاروباری مقام پر سورہ اصل کی تلاوت ہفتے میں 3 بار ضرور کریں۔ صحت، علم جفر کے مطابق عطارد کا زاویہ دماغی تھکن، اعصابی دباؤ اور نظام اعظام کو متاثر کرتا ہے۔ مسائل، سر درد، پیٹ کی گیس یا دماغی الجھن جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ احتیاط، وقت پر کھانا، سادہ خوراک اور رات کو مکمل آرام کو ترجیح دیں۔ روحانی علاج، یا سلامو یا حفیظ 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، صبح اور شام کیے۔ رشتہ داریاں اور محبت، برج سنبلہ کے افراد جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں، مگر اس ہفتے کچھ باتیں دل سے باہر آ سکتی ہیں۔ شادی شدہ افراد شریک حیات کے ساتھ کھل کر بات کریں، خاص کر بدھ یا جمعے کو، ورنہ بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے۔ محبت کرنے والے چھوٹے جھگڑے ہو سکتے ہیں، مگر محبت میں خلوص سے صلح ہوگی۔ خاندان، کسی بزرگ کی صحت یا مشورے کو سنجیدگی سے لینا آپ کے لیے مفید ہوگا۔ علم جفر اشارہ، نون یا زے سے جڑے افراد آپ کے تعلقات میں مثبت یا منفی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آپ کا لکی نمبر 3، لکی رنگ ہلکا سبز۔
علم جعفر کا خصوصی وظیفہ برائے کاروباری ترقی، صحت اور ذہنی سکون۔ یا رزاقو، یا علیو، یا نافعو، روزانہ فجر کے بعد 313 مرتبہ ان اسماء مبارکہ کا ورد کریں، پھر سورہ الم نشرح ایک بار پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل آپ کے ذہنی بوجھ کو کم کر کے آپ کی توجہ اور قوت فیصلے کو نکھارے گا۔ روحانی مشورہ برائے ہفتہ۔ کسی ضرورت مند طالب علم یا معذور فرد کی مدد کریں، چاہے وہ کتاب ہو یا وقت۔ تنہائی میں استغفر اللہ 100 بار پڑھنا دل کو ہلکا اور فیصلوں کو آسان بنائے گا۔ ہفتہ وار ذائچہ برائے برج میزان یعنی لبرا۔ 4 مئی 2025 سے 11 مئی 2025 کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ عمومی کیفیت ہفتہ۔ برج میزان کے حامل افراد کے لیے یہ ہفتہ عقل مندی، نرمی، جمالیاتی ذوق اور رومانوی کشش سے بھرپور نظر آتا ہے۔ ظاہرہ، جو کہ برج میزان کا حاکم ستارہ ہے، عطارد کے ساتھ مثبت قرآن بنا رہا ہے، جو مالی، جمالیاتی اور رشتوں میں نرمی اور نئی راہیں کھولنے والا ہے۔ علم جعفر کے مطابق عدد 6 اور حرف کاف اس ہفتے برج میزان پر اثر انداز ہوگا۔ تفصیلی جائزہ۔ مالی معاملات۔ علم جعفر کی روشنی میں یہ ہفتہ آمدنی کے حوالے سے امید افزا ہے۔ اگر آپ کسی درنہ ادھار یا بقایا رقم کے منتظر ہیں تو 6 سے لے کر 9 مئی کے درمیان واپسی کا قوی امکان ہے۔ غیر متوقع ذرائع سے رقم کا حصول بھی ممکن ہے، جیسے کہ پرانی چیز بیچنے یا بونس کی صورت۔ اشارہ جعفری۔ عدد 6 اور 3 کی تسلسلی قوت سے مالی دروازے کھلنے کے اشارے ہیں۔ احتیاط۔ سوموار اور ہفتے کو بڑے مالی فیصلے یا قرض سے پرہیز کریں۔ کیریئر اور کاروبار۔ ذائچے میں دہم گھر عرفی اعتبار سے میم مضبوط ہے، جو عزت، ترقی اور سرکاری معاملات میں بہتری کی نوید دیتا ہے۔ اگر آپ کسی انٹرویو، تبادلے یا نئی نوکری کے لیے کوشاں ہیں تو 8 مئی کے بعد توانائی نہایت مددگار ہو سکتی ہے۔ کاروباری حضرات، نئے سودے اور معاہدات کے لیے ہفتے کا وسط بہتر ہے۔ اگر شراکت داری میں مسئلے تھے تو اب ان میں نرمی آ سکتی ہے۔ جعفری ہدایات۔ شراکت داری میں الف یا نون سے شروع ہونے والے نام کے افراد کے ساتھ معاملہ موزوں رہے گا۔ صحت۔ کمر کے چوتھے گھر میں موجودگی جسمانی آرام طلبی اور نیند کی زیادتی کا عنایہ دے رہی ہے، ساتھ ہی اعصابی تھکن یا دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی جیسی کیفیات محسوس ہو سکتی ہیں۔ احتیاط۔ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز اور مراقبہ یوگا کی عادات مفید رہیں گی۔ روحانی تجویز۔ روزانہ صبح سورج نکلنے کے وقت یا شافی 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پی لیں۔ رومانوی اور ازواجی زندگی۔ ظاہرہ کی طاقت رشتوں میں خوبصورتی، ہم آہنگی اور نئی شروعات کے امکان پیدا کر رہی ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے شریک حیات کے ساتھ خوشگوار لمحات میسر آئیں گے۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے اچانک رشتے کی بات بننے کا امکان ہے۔ تعلیم، روحانیت اور باطنی انوار۔ علمی اور فکری سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔ جو طلباء تحقیقی یا تخلیقی مضامین میں ہیں انہیں غیر معمولی ذہانت کا فائدہ ہوگا۔ روحانی طور پر یہ ہفتہ مراقبے اور ذکر کے لیے خاص ہے۔ خوش بختی عناصر۔ 6 خوش رنگ فیروزی۔ اسلامی اسم اعظم آپ نے روزانہ یا ودودو یا گنیو یا فتح ہو روزانہ عشاء کے بعد خاموشی کمرے میں بیٹھ کر 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ۔ یہ عمل 7 دن تک کریں، انشاءاللہ دلی مقصد کی تکمیل کی راہ ہموار ہوگی۔ روحانی نشانیاں۔ علم جعفر کے مطابق اگر آپ کے خواب میں پانی، چاند یا سفید کبوتر نظر آئے تو روحانی دروازے کھلنے والے ہیں۔ اگر جسم کے کسی حصے پر بغیر وجہ خارش ہو تو یہ جعفری علامت ہے کہ کوئی نیا دریا موقع کھلنے والا ہے۔ ہفتہ وار ذائچہ برائے برج عقرب یعنی اسکارپیو۔ 4 مئی 2025 سے 11 مئی 2025 کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ علم نجوم و علم جعفر کی بنیاد۔ برج عقرب کے حامل افراد کے لیے اس ہفتے زحل اور مریخ کی حرکات نہایت اہم ہوں گی۔ مریخ برج عقرب کا حکمران سیارہ ہے
جو توانائی، جدوجہد، حوصلہ، اندرونی قوت اور جوش و کنٹرول کو کرتا ہے، اس وقت مریخ خانہ ششم میں ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس ہفتے آپ کی توجہ صحت، روزگار، قرض، قانونی معاملات اور مخالفن پر مرکوز رہے گی۔ علم ظفر کے مطابق اس ہفتے عدد 9 اور حرف عین، توئیں اور رے پر توانائی کا زور ہے، جو غیر متوقع کامیابیوں اور باطنی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ مالی معاملات: برج عقرب کے افراد کے لیے مالیاتی اعتبار سے یہ ہفتہ ملے جلے اثرات رکھتا ہے۔ ہفتے کے ابتدائی دنوں میں کچھ رکاوٹیں یا غیر متوقع اخراجات کا سامنا ہو سکتا ہے، خاص طور پر خاندانی یا گھریلو امور میں۔ تاہم 9 مئی کے بعد مالی حالات میں بہتری آنا شروع ہوگی۔ کوئی پرانا رکا ہوا پیسہ یا مالی ادائیگی ممکن ہے۔ اشارہ جفری: عدد 3 اور 9 کا امتزاج مالی ترقی کے لیے مثبت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسد کرنے والوں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ مالی تجویز: پیر اور جمعے کے دن قرض دینے یا لینے سے پرہیز کریں۔ کیریئر اور کاروبار: نوکری پیشہ افراد کے لیے ہفتے کے ابتدائی ایام میں دباؤ ہو سکتا ہے۔ دفتری میں اختلافات یا ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ سکتا ہے، تاہم 8 مئی کے بعد کوئی نئی ذمہ داری یا ترقی کا موقع مل سکتا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے: اگر آپ تجارت، تعمیرات یا پراپرٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں تو یہ ہفتہ خصوصاً منافع بخش ہو سکتا ہے۔ 6 اور 10 مئی کو کسی نفع بخش سودے کی تکمیل کا امکان ہے۔ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ کچھ حساس ہے، خاص طور پر بلڈ پریشر، شوگر، جگر یا ذہنی دباؤ کے مریضوں کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ مریخ کی پوزیشن جسم میں گرمی اور تھکن پیدا کرتی ہے۔ جفری علاج: روزانہ فجر کے بعد 11 مرتبہ یا سلاموں اور 7 مرتبہ یا شافی پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پی لیں۔ تعلقات اور محبت: شادی شدہ افراد کے لیے یہ ہفتہ تعلقات میں بہتری کا باعث بنے گا، بشرط یہ کہ وہ اپنے غصے یا ضد پر قابو رکھیں۔ محبوب یا شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنا رشتے کو مزید بہتر کرے گا۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے اچانک رشتہ یا ملاقات کا امکان ہے۔ اشارہ جفری: اگر آپ کا نام ز، ف یا عین سے شروع ہوتا ہے تو تعلقات میں نئی جیت آ سکتی ہے۔ تعلیم و روحانیت: طلباء اور طالبات کے لیے ہفتہ موافق ہے، خاص طور پر جو افراد مقابلہ جاتی امتحانات یا ریسرچ میں مصروف ہیں۔ روحانی طور پر یہ ہفتہ کشف و بصیرت کی حالت پیدا کرتا ہے۔ اشارہ جفری: خواب میں پانی یا چاندی دیکھنا روحانی ترقی کی علامت ہے۔ خوش بختی عناصر یعنی خوش قسمت: عدد 9، خوش قسمت رنگ سیاہ۔ علم ظفر کا خاص وظیفہ برائے رزق، کاروبار، دشمنوں سے حفاظت۔ اسم اعظم: روزانہ بعد از نماز فجر اور عشاء یا قہارو یا نافع یا رزاقو، ہر اسم کو 33 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ۔ خاص عمل: روزانہ شام کے وقت 3 سفید چراغ جلائیں، ان پر یا قہارو پڑھ کر دم کریں اور دعا کریں۔ اگر دشمن یا حسد کرنے والوں سے تکلیف ہو تو یہ عمل 7 دن تک متاثر کرے گا۔ روحانی اشارات: علم ظفر کی روشنی میں اگر جسم کے دائیں حصے پر بار بار خارش ہو تو یہ کسی نئے راز کے کھلنے یا سفر کی علامت ہے۔ اگر کسی چرچ، دریا یا مزار کے پاس گزرتے وقت سکون محسوس ہو تو یہ روحانی طاقت کی علامت ہے۔ اگر آپ اپنی تاریخ پیدائش، وقت اور مقام بتائیں تو آپ کے لیے مکمل ذاتی ذائچہ علم و نجوم ظفر کی روشنی میں تیار کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ اپنا ذاتی مکمل ذائچہ چاہتے ہیں؟ برج قوس یعنی سیجیٹیریس: تاریخ 4 مئی سے 11 مئی کے 2025 کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ مالی حالات: علم ظفر کے مطابق اس ہفتے آپ کے مالی ستارے غیر معمولی انداز میں ہیں۔ عدد 9 کا ظہور مالی وسعت اور پوشیدہ خزانے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر آپ نے حالیہ دنوں میں کسی قرض یا پریشانی کا سامنا کیا ہے تو ہفتے کے دوسرے نصف میں ایک نیا مالی در کھلنے والا ہے۔ کسی مرد، فے یا کاف والے نام سے رکھنے والے کی مدد آپ کے لیے مفید رہے گی۔ ملازمت و پیشہ: اس ہفتے برج قوس کے افراد کے لیے نوکری سے متعلق معاملات میں کچھ دباؤ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ انتظامی یا تعلیمی شعبے سے وابستہ ہیں۔
تاہم علم ظفر کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ بدھ اور جمعرات کے دنوں میں اہم پیش و رفت ہو سکتی ہے۔ خاص مواقع: اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں تو عنوان والے ادارے یا شخصیت سے تعلق فائدہ دے گا۔ کاروبار: علم ظفر کے اصولوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ شراکت داری میں کام کر رہے ہیں تو خفیہ رکاوٹیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ ہفتہ تجارتی تعلقات کو بڑھانے اور پرانے گاہکوں کو دوبارہ جوڑنے کے لیے مثالی ہے۔ صحت: علم حروف اور سیاربی تاثیر کے مطابق اس ہفتے آپ کو پاؤں، گھٹنوں اور کمر سے متعلق شکایات ہو سکتی ہیں۔ فکر مندی اور نیند کی کمی دماغی تھکن میں اضافہ کرے گی، لہٰذا خود پر رحم کریں اور آرام کو ترجیح دیں۔ روحانی علاج: سورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پینا جسمانی توانائی میں اضافہ کرے گا۔ تعلقات: محبت اور ازواجی زندگی میں فاصلوں کا خدشہ ہے، مگر یہ وقتی ہے۔ علم ظفر بتاتا ہے کہ اس ہفتے سین اور نون والے افراد کے ساتھ تعلقات میں سمجھوتا، معافی اور صلح کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ محبت میں کامیابی کے دن پیر اور ہفتہ تعلیم و روحانی رجحان: اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ذاتی امتحان دینے جا رہے ہیں تو یہ وقت ریسرچ اور مطالعے کے لیے سازگار ہے۔ آپ کا دماغی ارتکاز بڑھے گا، خاص طور پر اگر آپ اسلامیات، فلسفہ یا زبان سے وابستہ شعبے میں ہیں۔ آپ کا لکی نمبر فیروزی، لکی عدد 3۔ علم ظفر کا خاص وظیفہ: یا فتاح یا رزاق کو روزانہ فجر اور عشاء کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی دعا میں رزق، آسانیاں اور ذہنی سکون کی طلب کریں۔ یہ وظیفہ دروازے کھولتا ہے، معاشی تنگی دور کرتا ہے اور دلوں کو نرم کرتا ہے۔ روحانی مشورہ: علم ظفر کے روحانی اشارے یہ بتاتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کے لیے خاموشی، صبر اور شکر گزاری کلیدی کردار ادا کرے گی۔ جس انسان سے دل آزادی ہوئی ہے اسے معاف کر دینا آپ کی ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ کسی بزرگ سے ضرور دعا لیں۔ برج جدی یعنی کیپریکون: تاریخ 4 مئی سے لے کر 11 مئی تک 2025 کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ مالی حالات: علم ظفر کی بنیاد پر اس ہفتے کا عدد 8 بن رہا ہے، جو محنت، تاخیر اور نتیجہ خیزی کا نمائندہ ہے۔ مال کے معاملے میں آپ کو مکمل صبر سے کام لینا ہوگا۔ کوئی پرانا سرمایہ کاری پلان اب نفع دے سکتا ہے، خاص کر اگر وہ جائیداد یا زمین سے متعلق ہے۔ خاص دن: جمعہ اور اتوار کو مالیاتی فیصلے کرنا بہتر نتائج دے گا۔ مشورہ: فضول خرچی سے مکمل گریز کریں ورنہ آخری ہفتہ مالی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ ہفتہ وار پیشہ اور ملازمت: ظاہر کی موجودگی اور جعفری حروف کے مطابق اس ہفتے دفتری، سیاست یا کسی ساتھی کی غلط بیانی کی وجہ سے آپ کو الجھن کا سامنا ہو سکتا ہے، مگر آپ کی سنجیدگی اور بردباری آپ کا دفاع کرے گی۔ نئی ملازمت یا ترقی کے موقع ظاہر ہوگا، لیکن اس پر فوری عمل نہ کریں۔ مشورے اور تدابیر سے فیصلے کریں۔ اثر انگیز دن بدھ اور ہفتہ، مددگار حروف یہ اور زے والے افراد۔ کاروبار: تجارتی امور میں ٹھہراؤ اور سوچ سمجھ کر قدم رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ شراکت داری میں اگر کوئی نیا منصوبہ شروع ہو رہا ہے تو اس کی تفصیلات میں شفافیت بہت ضروری ہے۔ ہفتے کے آخر میں ایک پرانے کلائنٹ سے دوبارہ رابطہ ممکن ہے۔ علم ظفر کے حساب سے اگر آپ دال یا جیم والے مقام یا فرد سے وابستہ کرتے ہیں کاروبار تو رواں ہفتہ برکت لائے گا۔ صحت: اس ہفتے آپ کی صحت عمومی طور پر تسلی بخش رہے گی، مگر پرانی بیماری جیسے بلڈ پریشر، کولیسٹرول یا جوڑوں کا درد دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ ظاہر کی تاثیر تھکن اور سستی پیدا کر سکتی ہے۔ روحانی تدابیر: ہر صبح سورہ اثر پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پئیں، جسمانی توانائی میں اضافہ ہوگا۔ تعلقات: علم ظفر اور سیاروی اثرات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تعلقات میں خاموشی فاصلہ بڑھا سکتی ہے۔ آپ کا غصہ یا تنقیدی لہجہ کسی قریبی رشتے کو آپ سے دور کر سکتا ہے۔ اگر شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کو وقت دیں اور جذبات کو سنبھال کر اظہار کریں۔ محبت میں بہتری کا وقت بدھ اور جمعرات۔ روحانی رجحان اور باطنی بصیرت: علم ظفر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس ہفتے آپ کی باطنی کیفیت ایک سوالیہ انداز میں رہے گی۔ دل جواب مانگے گا اور عقل دلیل آپ کو کسی روحانی شخصیت سے ملاقات کا موقع مل سکتا ہے جس سے قلبی سکون حاصل ہوگا۔ خوش بخت کی راہ: سرمائی
خوش بختی عدد 6 علم ظفر کا مخصوص وظیفہ یا حکیموں یا سلاموں، یہ اسماء الہی زائن کے منفی اثرات کو کم کرتا ہے، فیصلے سازی میں مدد دیتے ہیں اور صبح و عقل کو تقویت بخشے گا۔ طریقہ کار: روزانہ فجر کے بعد اور عشاء سے قبل 313 مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ دعا میں عفو، فیصلوں اور رشتوں اور کاروبار کی بہتری کی دعا مانگیں۔ روحانی مشورہ: اگرچہ ظاہری طور پر یہ ہفتہ مشکل دکھائی دیتا ہے، مگر باطنی قوت اور صبر آپ کی کامیابی کی کنجی ہے۔ ظفر کی روشنی میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی بزرگ یا والدین سے دعائیں ضرور لیں۔ ان کی رضا اس ہفتے کے بند دروازے کھولنے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ برج دلو یعنی کیوریس: تاریخ 4 مئی سے 11 مئی 2025 کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ مالی حالات: علم ظفر کی روح سے اس ہفتے آپ کا مالی عدد 7 ہے، جو پوشیدہ امکانات، غیبی ذرائع اور ذہانت سے کمائی کا اشارہ دیتا ہے۔ اگر آپ فری لانس، ڈیجیٹل یا تحقیقی میدان میں ہیں تو آمدن کے نئے راستے کھل سکتے ہیں۔ کسی قریبی عزیز سے غیر متوقع مالی تعاون بھی ممکن ہے۔ کیریئر اور ملازمت: سیارہ یونس کی پوزیشن بتاتی ہے کہ آپ کی جدت پسند سوچ اور تخلیقی صلاحیتیں اب عروج پر ہیں۔ دفتر میں آپ کی موجودگی نمایاں ہوگی اور کسی بڑے پروجیکٹ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ کاروبار: تجارتی معاملے میں احتیاط اور اشارے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے کوئی پرانی ڈیل دوبارہ سامنے آ سکتی ہے۔ شراکت داری سے متعلق کوئی بھی معاہدہ اچھی طرح پرکھ کر کریں۔ صحت: علم ظفر اور سیاروی اثرات کے مطابق ذیلو افراد اس ہفتے اعصابی دباؤ، ذہنی تکن یا نیند کی خرابی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کمپیوٹر یا دماغی مشقت والے کام ہیں، آپ کو تو آرام کی ترجیح دیں۔ روحانی علاج: روزانہ سورہ نشرہ 3 بار پڑھ کر سینے پر دم کریں، ذہنی دباؤ الجھن کو کم کرے گا۔ تعلقات: رومانوی تعلقات میں غیر یقینی کیفیت رہ سکتی ہے، شکوک اور شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی سچائی اور وضاحت تعلقات کو بچا سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کو چاہیے کہ بحث و تکرار سے پرہیز کریں۔ روحانی رجحان: علم ظفر کے رموز کے مطابق اس ہفتے آپ کے وجدان میں اضافہ ہوگا، خوابوں میں آنے والے اشارے سچے ہو سکتے ہیں۔ باطنی قوت میں اضافہ، کشف کی کیفیت غالب ہو سکتی ہے۔ روحانی مراقبہ یا ذکر الہی سے نفع حاصل ہوگا۔ آپ کا لکی رنگ نیلا۔ لکی نمبر 5 علم ظفر کا مخصوص وظیفہ یا نورو یا بادیو یا نورو یا ہادیو، یہ دونوں اسماء الہی بصیرت، فہم اور راستوں کی روشنی کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ طریقہ: روزانہ فجر کے بعد 213 مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ دعا میں وضاحت، فکر اور رہنمائی اور دل کی الجھنوں کے حل کی نیت کریں۔ علم ظفر کا مشورہ: اس ہفتے علم ظفر آپ کو خاموشی اور معاہدے کا مشورہ دیتا ہے۔ جلد بازی نقصان دے سکتی ہے۔ اگر کوئی خواب بار بار آ رہا ہے یا کسی مخصوص نام کا ذکر آپ کو مسلسل محسوس ہو رہا ہے تو اس پر غور کریں، یہ ایک روحانی اشارہ ہو سکتا ہے۔ برج حوت یعنی پائسس: تاریخ 4 مئی سے 11 مئی 2025 کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ مالی حالات: علم ظفر کی روشنی میں اس ہفتے عدد 3 ظاہر ہوتا ہے، جو دولت کے غیبی اسباب، عطا اور صدقہ خیرات سے وابستہ ہے۔ اگر آپ نے حال ہی میں کوئی مالی دعا یا نظر مانی تھی، اس کا اثر ظاہر ہو سکتا ہے۔ مالی حالات میں نرمی آئے گی، مگر کچھ اخراجات اچانک سامنے آ سکتے ہیں، خاص طور پر گھر یا والدہ سے متعلق۔ کیریئر: آپ کی تخلیقی سوچ، لکھنے یا مشاورت سے وابستہ فیلڈ میں ترقی کا امکان ہے۔ دفتر میں کوئی پرانا مسئلہ حل ہوگا اور آپ کی ذہانت کو سراہا جائے گا۔ اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں تو ہفتے کے اختتام تک خوشخبری آ سکتی ہے۔ علم ظفر کے مطابق اگر آپ کا تعلق نون یا تے والے ادارے سے ہے تو آپ کے لیے ترقی اور انعام کی راہ کھل سکتی ہے۔ کاروبار: تجارتی معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اگر نیا پارٹنر یا خریدار سامنے آئے۔ نیپچون کی موجودگی دھوکہ یا فریب کی توانائی لاتی ہے، لہٰذا ہر معاہدے کو اچھی طرح پڑھیں۔ مشورہ: کاروبار میں ہے یا واو والے افراد سے پرہیز رکھیں۔ فی الحال کوئی بڑی سرمایہ کاری نہ کریں۔ صحت: علم ظفر اور سیاروی اثرات یہ بتاتے ہیں کہ اس ہفتے نیند کی کمی، جذباتی تھکن،
یا پرانی الرجی دوبارہ ہو سکتی ہے۔ خواتین کو ہارمونی تبدیلیوں پر توجہ دینی چاہیے۔ روحانی علاج: روزانہ سورہ فاتحہ 7 بار پانی پر دم کر کے پئیں۔ دل، معدہ اور ذہنی بے چینی کے لیے مفید ہے۔ تعلقات میں گہرائی اور روحانیت پیدا ہو رہی ہے۔ اگر آپ محبت میں ہیں تو کوئی غیر متوقع جذباتی انکشاف ممکن ہے۔ شادی شدہ افراد کو ایک دوسرے کے احساسات کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ رشتوں میں معافی اور نرمی کارگردگی ثابت ہوگی۔ روحانی رجحان اور باطنی بصیرت: علم جعفر کے مطابق اس ہفتے آپ کا چھٹا حس بہت فعال ہے۔ خوابوں یا مراقبے کے ذریعے کے بھی اشارے مل سکتے ہیں۔ نیپچون کی توانائی آپ کو اللہ کی قربت کی طرف مائل کرے گی۔ مشورہ: روزانہ کم از کم 10 منٹ خاموشی سے ذکر قلبی اللہ اللہ کریں۔ آپ کا لکی رنگ فیروزی، لکی عدد 9۔ علم جعفر کا مخصوص وظیفہ: یا رؤوف یا لطیف، یہ اسم الہی دلوں کی نرمی، تعلقات میں شفقت اور روحانی سکون کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ طریقہ: روزانہ بعد عصر 221 مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ نیت: دلی سکون، تعلقات کی بہتری اور مالی کشادگی کے لیے۔ علم جعفر کا مخصوص مشورہ: اگر آپ کسی معاملے میں الجھاؤ محسوس کر رہے ہیں تو صدقہ دینا، خصوصاً سفید چیز، دودھ، چاول، اس ہفتے بیحد فائدہ مند ہوگا۔ روحانی اشارہ: کسی خواب میں اگر پانی، سمندر یا مچھلی دیکھیں تو یہ آپ کے لیے مالی اور روحانی فائدے کا پیش خیمہ ہے، اسے معمولی نہ سمجھیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔